خشک سالی کے خاتمے کی امید روشن، بلوچستان والوں کی دعائیں قبول ہو گئیں، ابر رحمت برس گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش ہوئی۔ جیوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بارش سے چہرے کھل اٹھے۔ چمن، گوادر، قلات اور خیران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ موسم بھی مزید سرد ہو گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ کالام میں برف باری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹوہار میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں دھند کا راج ہے۔ موٹر وے مختلف مقامات پر بند ہے۔ فلائٹ شیڈیول بھی متاثر، مختلف پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ PIA نے الرٹ جاری کر دیا۔ مسافروں کو بکنگ کے وقت درست رابطہ نمبر فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چمن سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے موسم میں خوشگوار تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ 1 سال بعد چمن شہر میں اچھی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بارش بہت دن سے نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہو رہی ہے تو بہت مزہ آ گیا۔ اللہ پاک کا ڈیر بہت مہربانی ہے، شکر ہے۔ 1 سال بعد بارش ہو گیا چمن شہر میں۔ یہ بارش ہونے سے کافی بیماریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے موسم سرما کی پہلی بارش پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عالیہ بارشوں سے صبح میں طویل خوش سالی کے خاتمے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین ایت اللہ کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز، چمن۔ شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ جج نے کہا بانی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی۔ فیصلے میں میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے سامنے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا۔ عدالت نے بانی PTI کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانہ، بشرا بی بی کو 10 سال قید اور 1 کروڑ 64 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ کرپشن کے ایک اور الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 17 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوں گے۔ جج نے فیصلے میں لکھا کہ بانی PTI کے عمر رسیدہ اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے نرمی برتی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا بانی PTI اور بشرا بی بی نے ملی بھگت سے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت جان بوجھ کر کم لگوائی۔ بلغاری کمپنی کی معلومات کے مطابق جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے قیمت 58 لاکھ روپے لگوائی اور اس میں سے بھی صرف 29 لاکھ ادا کر کے قیمتی سیٹ رکھ لیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا بانی PTI نے جان بوجھ کر خیانت کے ارادے سے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ استغاثہ مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ فیصلہ سنانے کے موقع پر اڈیالہ جیل اور اطراف میں سیکیورٹی سخت تھی۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی PTI نے جو بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی، وہ بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں۔ بانی کے بچے جب اپلائی کریں گے انہیں فوری ویزا دے دیا جائے گا۔ یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو، آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں، اگر وہ گھڑی بیچ دے تو لوکی کہندے دا حال کوئی نہیں۔ تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی۔ تو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے۔ پاپولر ہے یا سیاسی ہے، کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں، صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر۔ ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کو آج سزا دی گئی، ان کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈالو۔
محمود چکزئی نے مذاکرات بانی کی ملاقاتوں سے مشروط کر دیے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا بانی کی پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقات کرائیں تو مذاکرات پر تیار ہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سے درخواست کرتا ہوں آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جمہوری علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائیلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری رابری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ٹویٹ میں لکھا، بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی، اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے تھا وہ بھی نہیں رکا، جن کے بلبوتے پر تھا سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے حیا اور بے شرم کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈز کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائیں، آگ میں دھکیلا، ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا، آج سماعت کے دوران فیصلہ نہیں سنایا جانا تھا، صرف سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلے پر دستخط کر کے لائے تھے۔ فیصلے کے وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موجود نہیں تھے۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے، 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائن۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیوں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے سنایا۔ گلبرگ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزم اشتہاری قرار۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا، 7 افراد کو سزا، 22 کو بری کر دیا گیا۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں اور 16 کارکنوں کو سزا دی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 12 ملزم اشتہاری قرار۔ کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 24 ملزمان کا ٹرائل مکمل، 5 کو بری کیا گیا۔ پولیس کی گاڑیوں اور کنٹینر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کا چالان پیش نہیں کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے۔ عراقی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد، عراق میں پاکستانی سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر سینئر حکام نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا۔ 4 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر کا دورہ پاک عراق برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اسلام آباد سے بغداد جاتے ہوئے صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا۔ اور ایبٹ آباد میں باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی، بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والدہ والد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاندان کو ایوب ٹیچنگ اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں 33 سال کا والد کاشف، 35 سال کی والدہ شیزا بی بی تاحال بے ہوش ہیں۔ شیزا کی گردن اور سر پر گہرے زخم ہیں۔ مرنے والے بچوں میں 7 سال کا غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کا شہرام شامل ہے۔ ڈی ایس پی شاہین خان نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والد نے بچوں کو زہر دیا۔ پولیس کو کاشف جدون کے موبائل فون سے ویڈیو بیان ملا ہے جس میں انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کاشف جدون اپنے دوست قاری صاحب سے شکوہ کر رہے ہیں۔
کچھ دن مل جاتے تو معاملہ نمٹا لیتے۔ ویڈیو میں گھر کی فروخت اور قاری کے پیسوں کا بھی ذکر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے حقائق سامنے لانے کے لیے قاری صاحب کی تلاش اور تفتیش جاری ہے۔ 10 دن اور مل جلو میں کر کھڑا کہ تسی بھی مجبور ہو۔ مکان ہے اتنے دا بھی بکے ہونے سے بیچے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تساں دے 10 لاکھ روپے میری ایک بھینوں میں پہنچائے ہو۔ میرے بچے دی کوئی غلطی بھی نہیں، میری بیوی دی کوئی غلطی بھی نہیں، تے باقی میں صلاح دے والے قاری صاحب ہونا میرے بڑے بھرا بنے رہے ہو، جتنا سہنا پیا نے سہ کے تے مسئلے میرے حل کرے۔ کراچی کے علاقے ملیر 15 میں بجلی، پانی اور دیگر مسائل پر کئی گھنٹے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین منتشر ہو گئے لیکن نیشنل ہائی وے اور دیگر سڑکوں پر اب بھی ٹریفک جام کی صورتحال ہے۔ مسافروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے موجود نمائندے سلمان لودھی سے۔ دیکھیں اس وقت میں ملیر 15 کے علاقے میں موجود ہوں۔ آج شام 5 بجے سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شارع فیصل، نیشنل ہائی وے، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی، کورنگی صنعتی ایریا، سعود آباد اور اطراف کی شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے۔ ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم نے شام سے یہ دیکھا جو اسکولوں کے بچے تھے وہ ان کی وینیں پھنسی ہوئی تھی، وہ پیدل اپنے گھروں پر جانے پر مجبور ہوئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دفاتر سے گھر جانا چاہ رہے تھے تو وہ بھی پیدل روانہ ہوئے۔ اسپتال جانے والے مریضوں کو بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں گورننس اچھی نہیں وہاں نئے صوبے ضرور بننے چاہیے۔ داخلہ کے لیے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ محفوظ پنجاب ہے، یہاں کوئی ظلم کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں سمن دیے جاتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے، صوبے بالکل نئے بننے چاہیے جہاں پر گورننس اچھی نہیں۔ پنجاب میں تو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی کی بہن بیٹی کو ساتھ ظلم کرے اور وہ شام ہونے سے پہلے انجام کو نہ پہنچے، تک سے لے کر رحیم یار خان، پنجاب کا ہر گاؤں سے صفائی ہو سکتی ہے لیکن کراچی، کوئٹہ اور پشاور سے نہیں کوئی کوڑا اٹھاتا۔ گٹر کے ڈھکن کی حفاظت اصل مسئلہ ہے۔ میئر کراچی نے اپنی مشکل بتا دی۔ مرتضی وہاب نے کہا گٹر کے ڈھکن کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج پر تنقید کرتے ہوئے بولے کراچی کی سڑکیں آپ کے والد کی نہیں، احتجاج اپنے دفتر میں کریں، کارروائی کریں گے تو مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے۔ ڈھکن لگانا ایشو نہیں ہے، ڈھکن کی رکھوالی کرنا سب سے بڑا ہمارے لیے ایشو ہو گیا ہے۔ یہ اتنے منافق ہیں کہ سڑکوں کو بلاک کر کے پتہ نہیں کس کے مسائل حل کر رہے ہیں، کیونکہ احتجاج کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو آتی نہیں ہے۔ جو احتجاج کرنا ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے۔ کراچی کی سڑکیں ہمارے والد صاحب کا مال نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے 10-10 12-12 لوگوں کے ذریعے کراچی کو یرغمال بنانے کی کوشش کرو، پھر جب ہم کارروائی کریں گے نا تو پھر رو گے۔ خبر ہے ڈسکا سے، جہاں نہر BRB پل کے قریب وین میں آگ لگ گئی، 2 خواتین جھلس کر زخمی ہو گئی۔ تفصیلات کیا ہیں رانا غلام مصطفیٰ سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے رانا غلام مصطفیٰ۔ جی بالکل، ایک مسافر وین آئی ہے جو سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے درمیان آنے والے پل نہر BRB چیمہ ہسپتال کے قریب اس میں اچانک ناقص وائرنگ کے وجہ سے آگ بڑھ اٹھی۔ جب اس گاڑی کو آگ لگتی ہے اور دھواں پھیلتا ہے تو مسافر فوری طور پر نیچے اتر آتے ہیں، لیکن 2 خواتین جو نہیں اترتی ان کو آگ جو ہے وہ جلسا دیتی ہے، زخمی ہو جاتی ہیں۔ لیکن پل کے قریب ہی ساتھ ہی چونکہ 1122 والوں کا اسٹیشن ہے تو فوری طور پر وہاں کمک پہنچی، انہوں نے ریسکیو والوں نے ریسکیو کر کے آگ کو پہلے قابو کیا، تو پھر خواتین کو جو جلسی تھی ان کی طبی امداد کر کے انہیں سول اسپتال منتقل کیا۔ اس طرح بہت شکریہ رانا غلام مصطفیٰ۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاکھوں افراد نے عثمان ہادی کے جنازے میں شرکت کی۔ شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بنگلہ دیش میں یوم سوگ ہے اور سیکیورٹی سخت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارت لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ غزہ آرمڈ فورس میں شرکت کی پیشکش پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کئی ملک فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
Grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. पाकिस्तानी फ़ौज किसी के कहने पर गज़ा नहीं जाएगी, फ़ौज फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे से जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही पाकिस्तानी फ़ौज पर एतराज़ कर दे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज को गज़ा में अमन कायम करने के लिए मौका मिलता है तो फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा आसरा और सहारा साबित होगा। गज़ा का मामला है, पाकिस्तान की फ़ौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज़ कर दे पाकिस्तान की फौज पे। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी को कहने पे नहीं जाएंगे। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला, अमरीका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों और तोपखाने ने वस्ती शाम में मुतादिद मकामात पर 70 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन में दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा कि ऑपरेशन जंग का आगाज़ नहीं बल्कि ये इंतकाम का ऐलान है। आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। कराची में महाजर कल्चर डे मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। तक़रीबात का बाज़ाब्ता आगाज़ आयशा मंजिल पर मुशायरे के इनेकाद से किया गया है। नामवर शौराए कराम ने अपना कलाम सुनाया, महाजर कल्चर और उर्दू ज़बान की अहमियत को उजागर किया। मज़ीद जानते हैं राफ़े हुसैन से। महाजर कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़ आज से ही हो गया है। नौजवान महाजर के जानिब से कराची शहर में अदबी मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के जो मारूफ शोरा हैं वो अपना कलाम पेश करके उर्दू ज़बान और महाजर सकाफ़त से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इस मुशायरे की अहम बात यह है कि जो इसमें शुरका मौजूद हैं वो ख़ास तौर पर जो महाजर सकाफ़त है, कुर्ता पजामा वो ज़ेब तन करके यहाँ पर इस वक्त इस मुशायरे में मौजूद हैं। उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और 4 रोज़ तक इसी तरह पूरे शहर में महाजर कल्चर डे के हवाले से तकरीबात जारी रहेंगी, जिनमें मुकालमे होंगे, मुशायरे होंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी और 24 दिसंबर को आयशा मंदिर से मज़ार कायद तक जो है वो एक बड़ी कल्चर रैली निकाली जाएगी। इस वक्त भी जो है मारूफ शोरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं और नौजवानों की बड़ी तादाद, जिनमें ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, वो इस मुशायरे में मौजूद हैं और भरपूर तरीके से अपनी सकाफत को, महाजर कल्चर डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। किताबों से मोहब्बत करने वालों का जम गफ़ीर एक्सपो सेंटर पहुँच गया। बच्चों ने भी किताबों की ख़रीदारी में भरपूर दिलचस्पी ली। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी है। किताब से मोहब्बत रखने वालों का जम गफ़ीर एक्सपो सेंटर पहुंच गया। गैजेट्स को कम टाइम दें और बुक्स को दें, ज़्यादा टाइम को रीड करें क्योंकि आपको उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत। इट इज़ वेरी नाइस, आई सी वेरी कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग बुक्स। हर बुक में अलग सबक होता है, तो वही अलग बुक पढ़ी, उससे आपने कुछ अलग सीखा अलग, तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक्सपो सेंटर पहुंचे और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि कराची एक छोटा सा पाकिस्तान है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। अगर कोई कहता है किताबों से रग़बत का, मोहब्बत का कोई कहत है, तो आके देखें, जुनू ऐसा नज़र आएगा आपको कि ये आपको एक हौसला और एक उम्मीद देगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर का कहना था कि कुतुब मेला कराची की पहचान बन चुका है। हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और किताबों के हवाले से इनकी दिलचस्पी काबिल दीद है। आलमी कुतुब मेले में बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचकर किताब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कुतुब मेले में वालिदैन के बच्चों के साथ शिरकत और किताबों की खरीदारी इस बात की गम्माज़ है कि वालिदैन कुतुबीनी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।